الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ سر آج پورے پاکستان کے اندر یہ جو ایک مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف، اور یہ جو پرسیپشن مینجمنٹ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کی جو فوج ہے، جو ون اینڈ اونلی انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کے اندر، اس کو تباہ کر دیا جائے، تو کیا یہ کہیں بے دہانی کے اندر، کہیں لا علمی میں عملاً اور خطاً آمدن اور خطاً یہ کہیں دشمن کے جو نیریٹو کو ہے وہ تو نہیں پروموٹ کر رہے؟ اور اس طرح یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں اور راتوں رات جن کا سودا بک رہا ہے اتنا زیادہ، تو یہ تو فوج کے اوپر تہمت لگانا نہیں ہے، فوج کو گالی بکنا نہیں ہے، یہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے، پاکستان کو گالی بکنا ہے، ریاست پاکستان کو برا بھلا کہنا ہے۔ اور اس کے لیے یہ بات ہے کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ تو سر یہ جو ابھی کبھی بات کرتے ہیں نیوٹرل کہہ کے تنقید کرتے ہیں، گالی بکتے ہیں، کبھی یہ سلیکٹڈ، کبھی خلائی مخلوق، کبھی کیا تو کبھی کیا، اتنی پنجنٹ کرٹیسزم یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس کے آگے جا کے فوج کے پورے ادارے کے اندر بہت زیادہ وہ دیر پا اثرات ہوں گے۔ یہ اس کو کیسے بہتر کیا جائے، اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی کریں سر۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے اچھا انٹرو دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی پاکستانی فوج کو ختم کرنے کی کوشش کی دشمنوں نے، یا پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو ہمیشہ فوج آڑے آئی، اور اس نے نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کو بچایا، اپنے لوگوں کی حفاظت کی۔ 1971 کو ایک طرف چھوڑ دیں، اس کی جو وجوہات تھیں وہ کبھی پھر ہم ڈسکس کر لیں گے۔ ادروائز جب بھی دشمن نے شب خون مارا، ہم اس کو سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے، اور بہت طریقے سے کوششیں کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل انٹیگنائزیشن ہوئی، اور کبھی اکانومی کو بہت ویک کیا گیا، کبھی ایک حملہ کیا گیا، کبھی دوسرا حملہ کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فوج یکجا رہی، مربوط رہی اور بچاتی۔ لیکن اس دفعہ جو حملہ ہے یہ بہت ہی موذی ہے، اس لیے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ جماعتیں فوج کے خلاف ہوتی تھیں، کچھ جماعتیں فوج کی حمایت میں ہوتی تھیں، اور جب کبھی ملک پر کوئی بہت بڑی مصیبت آتی تھی تو فوج بیچ بچاؤ کرا دیتی تھی۔ جب ٹکراؤ ہونے لگتا تھا دو بڑے پولیٹیکل گروپس کا، تو فوج درمیان میں آ جاتی تھی، جوڈیشری درمیان میں آ جاتی تھی، اور وہ ان کا بیچ بچاؤ کرا دیتے تھے۔ اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ موجود ہیں حکومت میں، انہوں نے فوج کو کیا نہیں کہا جب ان کا موقع تھا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ادھر سے پی ٹی آئی اب فوج کو کیا نہیں کہہ رہی، اور آپ نے صحیح کہا کہ کچھ قصدن، کچھ عمدن، کچھ بھول پن میں، کچھ نہ جانتے ہوئے، کچھ غیر ارادی طور پہ یہ جو بھی کام ہو رہا ہے، جو عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کا، اس کو بڑھانے کا، یہ بے شک دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ، اور یہ دشمن کے ایجنڈے کو پورا کرنے کی سازش ہے۔ اس کے علاوہ دشمن ایک اور کام بھی کر رہا ہے، وہ فوج کے نیچے سے اکانومی کا کمبل کھینچنا چاہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کو بالکل گرا دیں، فوج جو ہے وہ بھی ساتھ گر جائے، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ اکانومی کے بغیر کچھ، اس کے بعد آپ کی اکانومی بڑھا دیں گے۔ شاید کچھ لوگوں کو انہوں نے یہ باور کروا دیا ہو، اور کچھ لوگ جو کہ اندر سے بھی فوج کے خلاف ہیں، ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ بات وارا کھاتی ہو۔ تو یہ بہت انتہائی ایک گھنونی سازش ہے، جس کا ہمیں ہر سطح کے اوپر سد باب کرنا چاہیے۔ اور میری ہمدردیاں ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، میں ان سے خاص کر یہ استدعا کروں گا کہ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ جو یہ کام شروع کیا ہوا ہے یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے، اور یہ جو کوشش کرنا کہ فوج کے کسی ایک فرد کو باقی فوج سے جدا کر کے اس کو کچھ کہنا، یہ بھی فوج ہی اس کا سارا ملبہ فوج پر ہی گرتا ہے، اور فوج آج بھی قربانیاں دے رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کل پرسوں بھی ہمارے 2 لوگ شہید ہوئے ہیں، تو وہ جو شہید ہونے والے، ان کی سوچ شہادت سے پہلے، وہ جو غازی ہیں ان کی سوچ، ان کے خاندانوں کی سوچ، اس سب کے اوپر اثر پڑتا ہے اس چیز کا۔ اگر آپ کے دل میں کچھ کڑواہٹ ہے بھی، مثال کے طور پہ کوئی غلطی ہوئی بھی ہے، تو اس کو مہربانی کر کے پی جائیے، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کیجئے۔ آپ اپنا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف رکھیں۔ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم آپس میں جتنا مرضی جھگڑا کر لیں، مت گھسیٹیں اندر فوج کو،
اگر فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ابھی نان پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں اور پچھلی اپنی غلطیاں بھی مان رہے ہیں، تو میرے خیال اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہے؟ تو اب ان کے پیچھے پڑ جانا اور ان کو بار بار لے کر آنا کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، ارے بھائی آپ اپنے لوگوں کو موبلائز کریں، آپ کو وہ لوگوں سے ووٹ لیں، اور انشاءاللہ جو لوگ کہیں گے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے، جو میں نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ یہ ملک کے لیے خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے، اور میں دوبارہ کہوں گا اگر آپ کو کوئی شکایت بھی ہے تو مہربانی کر کے اس کو کچھ دیر کے لیے تھام لیں اپنے دل میں، اور کسی بھی طریقے سے، کیونکہ نوجوانوں کو کم از کم فوج کے خلاف کرنا بہت ہی گھنونی بات ہے جی۔ اچھا جنرل صاحب، ایک اور بات، یہ جو آرمی کا امیج ہے، اس کے سلسلے میں مریم نواز شریف صاحبہ آرمی کے خلاف ایک مذموم پروپیگنڈا ٹو ڈیفیم آرمی، اس کے امیج کو خراب کرنے کے لیے رائٹ فرام ڈان لیگز پاناما کے پورے 2018 کے الیکشن میں وہ چلاتی رہیں فوج کے خلاف پروپیگنڈے کو، تو وہ جو ڈیمیج تھا وہ ہی بڑی مشکل سے ریپیئر ہو رہا تھا جو وہ اینٹی آرمی نیریٹو لے کے چلی تھی۔ یہ جو اب پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، یہ سارا پڑھا لکھا سوشل میڈیا ہے، یہ یوتھ کے لوگ ہیں، اور اب تو پہلی دفعہ یعنی ان یوزولی اور ان پریسیڈنٹلی جو لوگ ہیں وہ فوج کے اوپر نام لے لے کے تنقید کر رہے ہیں، اور بیرون ملک بیٹھے ہیں زیادہ لوگ جو بہت ہی ابیوسو لینگویج میں فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر یہ جو پی ٹی آئی ہے، ہم چلیں جی وہ ان کو تکلیف پہنچی ہے تو، لیکن تکلیف بھی پہنچی ہو تو آپ طریقے سے بات کرتے ہیں، ایسی صورت میں جو ملٹری ہائی کمانڈ ہے وہ کیا تدبیر اختیار کرے کہ یہ تھوڑا سا ان کے لیے کوئی اپیزمنٹ کا رستہ ہے، یہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جائیں؟ سر اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں۔ جی یہ تو آپ نے خیر درست کہا کہ میں نے بھی ذکر کیا کہ پہلی بھی جو جماعتیں ہیں، صرف پی ایم ایل این ہی نہیں بلکہ پیپل پارٹی بھی، اور بھی جماعتوں نے، فضل الرحمان صاحب نے بھی، سب نے اپنی حد المقدور جو کر سکتے تھے، جو بات کر سکتے تھے انہوں نے کی، اور بہت بری بری باتیں کی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اس قسم کی ہردہ سرائی جو ہے وہ بہت پیک پر ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج خدا نہ خواستہ آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے، اور کمزور، صاف ظاہر ہے کہ فوج لڑتی ہے اپنے عوام کے تائید سے، عوام کے زور پہ، عوام جب ان کے مرال کو اچھا رکھتے ہیں تبھی فوج آگے بڑھتی ہے، اور آج بھی لڑ رہی ہے ان تمام چیزوں کے باوجود۔ تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، اور اس میں دشمن ملٹی پلائی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک گالی دیتے ہیں، وہ اس کو 100 دفعہ ملٹی پلائی کر کے مختلف چینل سے سامنے لے آتا ہے۔ تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے لوگوں کی کہ، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پی ڈی ایم والے کوئی ناخوش نہیں ہے اس بات پہ، یہ جو پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف سنبھالا ہے، پی ڈی ایم والے بہت خوش ہیں دل میں، اوپر سے بس وہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی کوئی خاص تائید نہیں کر رہے فوج کی، خاموشی میرا مشورہ یہ ہوگا فوج کے لیے، آئی ایس پی آر کے لیے، کہ وہ الجھے مت، وہ ریبٹل دینا بند کریں، وہ آگے سے جوابی کارروائی مت کریں۔ اگر کوئی بات آتی ہے تو اگر کوئی، اور سختی سے کام نہ لیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے سختی نہیں کی، اب اگر آپ سختی کریں گے، یا تو پہلے بھی سب کو پکڑا ہوتا آپ نے اس بات پہ، تو اب اگر پکڑ دکڑ کریں گے تو وہ شاید مناسب نہیں ہوگا، آپ کو کچھ دیر برداشت کرنا پڑے گا، اور 2 کام کرنے پڑیں گے، کیونکہ لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ فوج نان پولیٹیکل ہو، لوگوں کو اعتبار نہیں ہے کہ فوج نان پولیٹیکل ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں، اس لیے وہ ہر چیز میں آپ کے کردار کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی آپ نے کیا ہوگا، وہ بھی آپ نے کیا ہوگا۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کسی طریقے سے شفاف انتخابات کروا دیں، جس میں سب کو یہ پتہ چل جائے کہ فوج نے کسی کی سائڈ نہیں لی ہے، اور جیسے عوام نے چاہا ہے، جس کو چاہا ہے وہ ان کو لے آئے ہیں، تب جا کے اس قسم کے 2-3 انتخابات ہو جائیں، فوج خاموشی سے اپنا کام کرتی رہے، ملک کا دفاع کرتی رہے، کسی کے ساتھ ڈائلاگ میں نہ الجھے، کسی کے ساتھ ریبٹل نہ کرے، اپنا کام سے کام رکھے، مت انٹرفیئر کرے پولیٹیکل میٹرز میں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں جب آپ نے 20 سال تک یا 30 سال تک غلطیاں کی ہوں تو 1-2 سال تو لگیں گے نا آپ کو اس کا ازالہ کرنے میں۔ تو وہ تو فوج نے مانا ہے کہ ہم نے پہلے جو ہے نا اس قسم کے کام کیے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو بڑی علم عزمی کے ساتھ
اور ایک متواتر یہ رویہ اختیار کیے رکھنا پڑے گا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، تب جا کے انشاءاللہ یہ معاملہ ٹھیک ہوگا۔ ان دا مین ٹائم میں پھر اپنے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ تھام لیجئے اپنے جذبات تھوڑی دیر کے لیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو لینے دیجئے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ کی فوج خدا نہ خواستہ اگر کمزور ہو گئی تو یہ آپ کے اپنے لیے پرابلم ہوگا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کدھر جائیں، آپ کو کوئی گھروں میں نہیں چھپنے دے گا، آپ کو نکال کے لوگ ماریں گے۔ آپ نے دیکھ نہیں لیا کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے برما میں نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے ہندوستان میں نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے کشمیر میں نہیں دیکھا؟ تو خدا را سمجھ جائیں یہ اپنے پاؤں کاٹنے اور اپنے ہاتھ کاٹنے والے کام سے باز رہیں۔ جنرل صاحب ایک چھوٹی سی اس میں میری ایک سبمیشن ہے، وہ یہ کہ اگر ہم فوج والے ٹی ٹی پی سے بات کر سکتے ہیں، فوج صوفی محمد سے بات کر سکتی ہے، فوج اتنے بڑے ہارڈ کو ٹیررسٹ سے بات کر سکتی ہے، اور فوج یہ مریم نواز سے بات کر سکتی ہے، پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم سے بات کر سکتی ہے، اب جب کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ امیج کو بہت ہی زیادہ یہ ڈیمیج کر رہے ہیں، تو جو ملٹری ہائی کمانڈ ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول اور سم اپروپریٹ لیول، وہ ڈائریکٹ کسی طریقے سے جو عمران خان صاحب ہیں اس سے بات کریں کہ کم از کم یہ کام سے اپنے لوگوں کو منع کریں۔ اس سے لانگ رن کے اندر اسٹریٹجک لاس ہو جائے گا ملک کا، اور فوج کے اوپر تان و تشنیع کو بند کریں، اس کے نیچے جو آپ کہتے ہیں وہ آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی رکھیں۔ تو یہ ہائیسٹ لیول پہ اگر ہلکی سی ایک بات چیت ہو، کمیونیکیشن ہو، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ 1 منٹ کے لیے سر ذرا روشنی ڈال دیجیے گا۔ جی بالکل آپ کا مشورہ صاحب مشورہ ہے، اور میں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ میں عمران خان صاحب کو ملا تھا، ان کو میں نے یہی بات کی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں، پھر میں جی ایس ٹی میں لوگوں کو ملا تھا، ان کو بھی یہ بات کی ہے میں نے، اور اب مجھے نہیں پتا کہ کس طرف سے ضد ہے۔ یہ دونوں طرف میں ملا تھا تو لگ رہا تھا کہ دونوں طرف اس قسم کے آثار ہیں کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں سمجھتا۔ اگر مثال کے طور پہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی بات چیت کروانے کے لیے فوج کوئی رول ادا کرے وہ بھی درست ہے، اور فوج اپنے طور پہ بتانے کے لیے، اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے پی ٹی آئی سے اور پی ڈی ایم سے بات کرے وہ بھی درست ہے، اور اس میں اس کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کہا جا سکتا۔ تو آپ نے جو بات کہی ہے اس کو دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انتہائی سینسٹیو موضوع کے اوپر ایک ہماری رہنمائی کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے بھی دل دکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فوج کو پبلکلی آ کے ڈیمیج کرنا، امیج کو آ کے ڈیمیج کرنا، اس سے پوری فوج کا اور پورے ملک کا نقصان ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ جو بھی بات کریں تہذیب کے دائرے کے رہ کے اندر بات کریں، اور وہ کام نہ کر جائیں جس سے پورے ملک کا نقصان ہو، اور ملٹری ہائی کمان ونس اگین عمران خان کو انگیج کر کے اور یہ باور کرائے جو ہوا سو ہوا، دیٹ واز ریلک آف دی پاسٹ، ابھی ہم نے آگے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔